تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك۔ ایک ضروری اعلان یہ بھی کرتا چلوں کہ آپ لوگ بے فکر بیٹھے رہیے، کیونکہ جلسے کے اختتام پر عشاء کی نماز ہم مقامی امام صاحب کے پیچھے ہی ادا کریں گے، اسی لیے نماز کے لیے اگر کوئی جانے چاہ رہے تو بے فکر ہو جائیے۔ ہم سبھی انشاءاللہ یہاں کے مقامی امام صاحب کے پیچھے عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، احسان ہے پروردگار کا کہ ہم سب یہاں پر اولیاء اللہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور ابھی تک ہم نے خلفاء حضرات سے جو سنے ہیں، شاہ صاحبوں سے بیان سنے، یہ سبھی صحبت کے تعلق سے ہم کو بتا رہے تھے، اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو اچھی صحبت میسر آئی ہے۔ ہم بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو محفل یہاں پر سجی ہوئی ہے، تو یہ جو محفل ہے، یہ جو مجلس ہے، یہ جو جلسہ ہے، یہ کوئی کاروباری جلسہ نہیں ہے، یہ کوئی کاروبار کے تعلق سے میٹنگ ہو رہی ہے، اس پیشے کے لحاظ سے کچھ بتایا جائے گا، گائیڈنس دی جائیں گی، کچھ ہدایت دی جائے گی، یا شیتکریوں کا سنگھٹن یہاں جمع ہونی ہے کہ یہاں پر شیرگی کے تعلق سے ماہیگی دی جائے گی، یا پیشہ وری یا کوئی بھی جماعتی یا کہ خاندانی ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہے، بلکہ مختلف خاندان کے لوگ، مختلف پیشے کے لوگ، مختلف قبیلے کے لوگ، یہاں تک کہ مختلف گاؤں سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ کلم شریف سے لوگ آئے ہیں، پونے سے آئے ہیں، بمبئی، کلیان، بھیونڈی سے آئے ہوئے ہیں، یہاں پر گنگا کیٹ، کیج اور لاتور سے لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ یہ تمام ہی جو لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں پیر و مرشد کے طفیل میں جو ہم یہاں جمع ہو گئے ہیں، تو یہ ہمارا جمع ہونا کسی کاروباری، خاندانی، پیشہ وری تعلق سے نہیں ہے، بلکہ ہم تمام کے تمام لوگ اللہ رسول کی یاد میں، اللہ رسول کی محبت میں جمع ہو گئے، اور یہ جمع ہونا اتنا مبارک ہے کہ بارہا ہم نے حدیث سنے ہوں گے، میں اس کو دہراتا چلوں کہ بخاری و مسلم شریف کی متفق علیہ متحدہ ہے حدیث ہے، دونوں میں حدیث موجود ہے۔ اس حدیث پاک کا میں مفہوم بیان کروں گا کہ ایسی مجلس جس میں لوگ صرف اور صرف اللہ رسول کی یاد کے واسطے جمع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو زمین پہ گشت لگاتے رہتے ہیں، اور ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں جہاں اللہ رسول کی یاد کی جا رہی ہے، اور جب ان کو ایسی مجلس مل جاتی ہے تو اس مجلس کے گرد وہ حلقہ لگا لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک گول دائرہ بنا لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں رحمت کے آغوش میں ایسی مجلسوں کو، اور ان کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ وہ ان کا حلقہ کیسا رہتا ہے، ہمارا حلقہ ایک کے پیچھے ایک رہتا ہے، ان کا حلقہ ایک کے اوپر ایک رہتا ہے۔ اور یہ ہے کہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر اگر کالی چیونٹی بھی دیکھ رہی ہے تو میرا خدا اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ جو کہہ رہی ہے اپنے دل سے جو فریاد کر رہی ہے اس کو سن رہا ہے، اور اس کی ہر مانگ کو پورا کر رہا ہے۔ اب اتنے فوکس لگائے ہوئے پورے ایران میں اس کی دھوم ہے، یہاں تک کہ ہمارے پیر بھائیوں میں پورے مہاراشٹر سے دھوم ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ فرشتے پہنچ گئے اور ہر ایک کو خبر ہو گئی، اور اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ لا علمی کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ تو ہمارے ایک شاہ صاحب نے ایک بڑی پیاری مثال دیے تھے، میں اس کو دہرا دوں کہ بولے اگر آپ کا بچہ 10ویں جماعت میں یا 12ویں جماعت میں ہو اور میرٹ لسٹ میں اس کا نام آ گیا ہے، اچھا 90 کے اوپر پرسنٹیج آ گیا، تو سب سے پہلے صاحب کس کو معلوم ہوگا؟ تو میرا میرے کو، یعنی ابا کو پہلے معلوم ہوگا نا، پہلے نہیں آج کل تو کمپیوٹر سے ریزلٹ دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے کس کو معلوم ہوگا؟ تو والد صاحب کو معلوم ہوگا۔ لیکن کیا کرتے ہیں آپ؟ جب ریزلٹ نکل جاتا ہے، محلے کی چوک میں 4 دوستوں کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، اور آپ کا بیٹا اگر سامنے سے گزر رہا ہے تو آپ پوچھتے ہیں ارے بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ تو ابا گھر کی طرف جا رہا ہوں میں۔ ارے ادھر آؤ، کیا تم پاس ہو گئے؟ کیا سوال کر رہے؟ کیا تم پاس ہو گئے؟ ہاں ابا مجھے میرٹ لسٹ میں آ گیا مجھے سامنے آ رہا تھا۔ ماشاء اللہ اپنے دوستوں کی طرف دیکھتے، تو ان کو تو رات میں ہی معلوم ہو گیا تھا، اصل میں دوستوں کو سنانا تھا، یعنی فخر کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پر فخر کر رہے ہیں، اسی لیے
جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ تعالیٰ نے جب یہ خبر دی تھی، جب فرمایا تھا فرشتوں سے، تو فرشتوں نے اعتراض کیے تھے کہ اے اللہ تو اس فسادی کو کیوں پیدا کر رہا ہے. کیا فرمایا، کیا عرض کیے باری تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو اس فسادی کو کیوں پیدا کر رہا ہے. تو غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا کہ وہ فسادی نہیں ہے، انکار نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو دو باتیں ہمارے تعلق سے ہم کو معلوم ہے. ایک وہ بات جو فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ میں فسادی ہوں، میرے اندر فساد ہے، یہ بھی میرا خاصہ ہے، میرا بول ہم سب کا خاصہ ہے. ہر آدمی نے اپنے اندر یہ بات دیکھنا چاہیے. اور دوسری وہ بات ہے جو فرشتے نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تو وہ اعتراض کیے تھے فرشتوں نے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کہ اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو. تو بولیں گے یا اللہ فلاں فلاں شہر میں، یعنی فلاں ہندوستان میں، مہاراشٹر میں اور پورندر ضلع میں اور نیلا شہر نیلا گاؤں میں اور یہ فلاں اسکول کے میدان میں کچھ بندے ہر جگہ سے جمع ہو کر صرف اور صرف تیرے اور تیرے حبیب کی یاد کرنے کے لیے جمع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فخر سے فرمائے گا کہ اے فرشتوں تم گواہ لینا کہ میں نے ان تمام کی بخشش کر دی، میں نے ان تمام کی بخشش کر دی. بعض روایت میں آیا کہ فرشتے بولیں گے کہ اللہ اس میں کچھ لوگ تو یوں ہی آ گئے تھے جو صرف دیکھنے آئے تھے کہ کیا کر رہے ہیں لوگ جمع ہوتے، اور بعد میں وہ الگ سے اور ٹیم ہوتے رہے ان کے خلاف باتیں کرنے والے تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے تھے، وہ لوگ بھی اس محفل میں تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جانے بھی دو فرشتوں، یہ لوگ اتنے بلند قسمت ہے کہ ان کے طفیل میں میں نے ان کو بھی بخش دیا. قابل غور بات یہ معزز سامعین اکرام، یہ فرمان کس کا ہے؟ یہ فرمان جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جن کی ہر بات پر ایمان رکھتے ہیں. اگر میں نے ساری زندگی سرے بلوغت سے لے کر تا حیات اللہ کی یاد میں گزاری، 5 وقتہ نہیں بلکہ 9 وقتوں کی نماز پڑھی، 4 تراویح، تہجد اور اشراق کی بھی نماز ادا کرتا رہا، برابر زکات دیتا رہا، ہر سال حج کو جاتا رہا، قربانی کرتا رہا، زکات خیرات کرتا رہا، تمام زندگی عبادت کرتا رہا، لیکن مجھے یہ آخرت تک ڈر رہے گا کہ کیا اللہ نے مجھے بخشا یا نہیں، اور کہیں کوئی بات پر میری پکڑ نہ ہو جائے. یہاں تک کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر جان بھی دے دیے تو صاحب کس کی دیے؟ وہ اسی کی تھی، اس سے پہلے جو اپنے لیے خرچ کیے اس کا حساب دینا پڑے. تو حیات یہ ڈر محسوس ہے کہ میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں، میں بخشا گیا نہیں یا نہیں. لیکن آج اس مجلس میں بیٹھنے والوں، یہ میرے سرکار کا کہنا ہے، یہ ان کی بات ہے کہ ہم تمام بخشے گئے ہیں. یقین کر لو کہ ہم سب بخشے گئے. ایسا یقین کرو جیسا یقین صحابہ نے کیے تھے. وہ مرتبہ ملا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ کی جماعت کو کہ بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا قطب ان کی قدموں کی خاک کی برابری نہیں کر سکتا. کیوں ملا؟ سرکار کی بات پر ایسا یقین تھا. ان کی یقین کا یہ حال تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں سیڑھیاں لگا کر جنت اور جہنم دکھا بھی دی جائے تو ہمارے ایمان میں بڑھوتری نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ ارے دیکھنے سے زیادہ ان کو یقین تھا. سرکار نے فرما دیے تو فرما دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو میرے سرکار نے فرما دیے وہ حق ہے. روایت میں آتا ہے کہ امہات المومنین نے غالباً حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی کیونکہ آپ کی اولاد زمینہ حضرت قاسم کا وصال ہے. آپ زاروں قطار رو رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کو بڑا رحم آیا، آپ ان کے قریب بیٹھے اور آپ نے فرمایا کہ اے ام المومنین، آپ اپنے بیٹے کے غم میں رو رہی ہے. ارے آپ کا بیٹا تو بڑا خوش ہے، وہ تو جنت میں کھیل رہا ہے، فرشتے اس کی خدمت کر رہے ہیں، پورے کنیزے اس کی خدمت کر رہے ہیں، پھر بھی آپ روتی رہی. سرکار
محسوس ہوا کہ صرف کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا. آپ نے فرمایا کہ اے ام المومنین آسمان کی طرف دیکھو, جنت میں تمہارا بیٹا کھیل رہا ہے, ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے, تم کس بات کا غم منا رہی. پھر بھی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف چہرے مبارک نہیں کیا. تو سرکار نے فرمایا کہ اے خدیجہ کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے؟ آپ آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہی ہے؟ آپ اپنے رونے کو کیوں بند نہیں کر رہی ہے؟ ام المومنین نے کیا پیارا جواب دیا. آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آسمان کی طرف دیکھ لوں گی تو میرا ایمان کہاں باقی رہے گا. آپ نے فرما دیے حق ہے, میرا بیٹا جنت میں کھیل رہا ہے. دیکھنے سے زیادہ یقین, دیکھ لوں گی تو ایمان غیب پہ کیا رہے گا, دیکھنے پہ یقین ہو جائے. ایمان کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ وہ آتش آج بھی تیرا نشے من بھوک سکتی ہے, طرف صادق نہیں تو پھر کیا شکوہ شاکی, یعنی کیا شکوہ کر رہے ہو. اعمال ہمارے صحابہ اکرام کے یعنی قدموں کی دھول کے برابر بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ پورے جہان کے نقشے کو بدل دے. یقین ہونا وہ یقین جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم میں تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ہمارے جنگی راز کو چرا کر مکہ والے کافروں کے حوالے کرنے جا رہی ہے اور کچھ نشانیاں بتا دی کہ ایسی ایسی اس کو پکڑ لو اور وہ جو راز ہے وہ اس سے حاصل کر لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کچھ صحابہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. ایک جگہ پر جا کر ایک مقام پر بالکل وہی عورت ان کو نظر آ گئی. ان سب نے مل کے اس کو گھیر لیا اور اس سے کہا کہ ہمارے رسول جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو ہمارے راز کو دشمن کے حوالے کرنے جا رہی ہے, تو اے مائی وہ راز ہمارے حوالے کر دے تو ہم تیری جان بخشی کر دیں گے. لیکن وہ عورت تھی, وہ رونے لگی, بہن کرنے لگی درد سے اور اپنے ہیلے بہانے کرنے لگی اور انکار کرنے لگی. اس کا رونا ایسا تھا کہ صحابہ کے دل پسیج گئے. اس میں سے کچھ نے کہا کہ شاید ہمیں غلط فہمی ہو گئی یا کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ نہیں ہے, یا ایسا کچھ سوچنے لگے. یعنی کہ اس کے رونے سے ان کے خیالات تبدیل ہونے لگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خنجر نکال کے اس عورت کی گردن پہ رکھ دیے کہ دیکھ مجھے تیرے رونے سے, تیرے کہنے سے بالکل یقین نہیں آئے گا, کیونکہ میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ تو راز لے کے جا رہی ہے, تو بالکل لے کے جا رہی ہے. اگر تم نے وہ راز میرے حوالے نہیں کیا تو میں تیری گردن قلم کر دوں گا. جیسے ہی خنجر کی نوک اس کی گردن میں چبھی, وہ عورت نے فوراً وہ راز ان کے حوالے کر دیا. یعنی سرکار کی بات پر یقین ہونا یہ شرط ہے. ایک اور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہی میں بیان کروں گا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے, اس وقت اسی رات مکے کے کافروں نے, وہاں کے سرداروں نے یہ طے کر لیا تھا کہ نعوذ باللہ آج ہم سرکار دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے. یہ ارادہ انہوں نے بالکل پکا کر لیا تھا اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا, چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. اس وقت کمرے میں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو شخصیات تھی, ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم. یہ دو شخصیات آپ کے ساتھ موجود تھی. آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی, لوگ باہر محاصرہ کیے ہوئے, حدیث پاک کا مفہوم ہے, ہم کو اس سے حصہ لینا ہے. حدیث کے الفاظ میں پورے وہ نہیں بیان کر سکتا جو سرکار نے فرمایا, ہم اس کا مفہوم بیان کر رہے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ لو تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ میں سویا ہوا ہوں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے ساتھ ہمراہ میرے ساتھ مدینے کی طرف چلے. اور حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی, کل صبح جو امانتیں لوگوں کے میرے پاس رکھی ہوئی ہے ان لوگوں کو ادا کر کے تم بھی پیچھے سے مدینے آ جانا. یہ کہہ کر آپ باہر نکلے. آپ تمامی لوگوں کو یہ واقعہ معلوم ہوگا کہ آپ نے
मिट्टी को जुटाई मिट्टी में और दुश्मनों की तरफ फेंक दिया, वो थोड़ी देर के लिए बेकार हो गए, उन पर गुनूदगी छा गई, उनको नजर नहीं आने लगा। वहां से हजरत अबू बकर सिद्दीक और जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रुखसत हो गए। अब ये जो बिस्तर था जिस पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सोए थे, ये बिस्तर मौत का बिस्तर था। ये ऐसा वक्त था कि कभी भी लोग अंदर घुस सकते थे और सरकार समझकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल कर सकते थे। ये सारी रात गुजर गई। दूसरे दिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक लोगों की अमानतें अदा करके मदीना शरीफ तशरीफ लाए। कई दिन गुजर गए, लोगों ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला से एक ज़माने बाद पूछा कि अली, उस मौत के बिस्तर पर सारी रात तुमको नींद आई या नहीं आई? यानी ये तो हर वक्त हर लहजा आपको डर होगा कि कभी भी कुफारन, यानी जो काफिर हजार को जो खड़े थे सरकार को कत्ल करने के वास्ते, वो कभी भी अंदर दाखिल होकर आपको कत्ल कर सकते थे, क्योंकि आपने अपना चेहरा भी खुला नहीं रखा था ताकि आपको पहचान ना पाए और सरकार समझ के कत्ल कर दे। तो क्या उस रात एक लम्हे को भी आपको नींद आई? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने क्या प्यारा जवाब दिया। आपने फरमाया कि उससे बेहतर नींद ना उससे पहले कभी आई और ना अब कभी आई। यानी क्या बात है, अभी वो तो वो लम्हा है कि एक लम्हे को नींद नहीं आना था, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि उससे पहले भी नहीं आई और अब उसके बाद भी नहीं आई। तो क्या माजरा है? आपने फरमाया कि रोजाना जब सोता हूँ ये ख्याल आता है कि सुबह उठता हूँ कि नहीं। रोजाना पढ़ के सोते ना, क्या पढ़ते? सोने की दुआ। भाई सोते वक्त हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? हम सोते वक्त जो दुआ पढ़ते हैं, यानी हम मौत को नींद की बहन फरमाया सरकार ने। मौत एक नींद की हम शक्ल है। तो रोजाना सोता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा, लेकिन उस रात सरकार ने फरमाया था कि अली, कल तुम जब उठोगे तो हमारी अमानतें लोगों को पहुंचाकर मदीने आ जाना। तो मुझे 100% यकीन था कि मैं कल तक जिंदा रहने वाला हूँ, मुझे मौत नहीं आ सकती है। आज वो यकीन मेरे पास नहीं है। आज सोता हूँ तो वो सुकून के साथ नहीं सोता हूँ, वो यकीन के साथ नहीं सोता हूँ। वो यकीन सहाबा को हासिल था। बहुत सारे वाक़े